یہ احد کا وہ مقام ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تھی اور کفار نے دوبارہ پلٹ کر مسلمانوں پر جب حملہ کیا تھا تو اس وقت مسلمانوں کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے احد پہاڑ کی طرف آئے تاکہ احد پہاڑ میں جو ہے وہ آ کر تشریف فرما ہو سکیں. چونکہ دشمنوں کا حملہ جو ہے وہ پے در پہ تھا، کفار کی یلغار تھی، تو احد پہاڑ نے اپنا دامن چیر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر آ جائیں تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکوں. اگر کوئی عام شخص ہوتا تو ہم کہتے کہ احد پہاڑ حضور کو پناہ دے سکیں، لیکن نہیں، حضور احد پہاڑ کو شرف دے سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ میں آئے. تو یہ وہی جگہ ہے، اندر سے بڑی خوشبو آتی تھی اور 2015 تک یہ جگہ کھلی ہوئی تھی اور اندر سے خوشبو آتی تھی، لیکن کچھ لوگ یہاں پر کالا تیل وغیرہ جو ظالم ہیں وہ یہاں پھینکتے تھے تاکہ وہ لوگ زائرین آئے نہ، یہاں کی زیارت نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بڑی خوشبو آتی تھی. یہ کچھ آپ نشان دیکھو گے بھی کالے تیل کے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو پھر کیا کیا کہ اس کے باوجود بھی خوشبو آتی تھی اور لوگ آتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو بند کر دیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ اس مقدس پہاڑ کی، یہ پہاڑ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ جنت کا پہاڑ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو جنت کا پہاڑ قرار دیا ہے. گویا کہ آپ اس وقت ایک ایسے پہاڑ پر ہیں جو پہاڑ جنت پہ جائے گا، جنت میں جائے گا. الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ مقدس پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پہ جو ہے وہ چونکہ ہمیں جو ہے وہ زیارت کے لیے ہم آتے ہیں اور جو ہے وہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اس پہاڑ پہ آئیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں. تو ہمیشہ سے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ وہ پہاڑ سے کچھ نہ کچھ جڑی بوٹی کھا لیا کرتے تھے. تو یہ مقدس احد کا پہاڑ ہے جو جنت کا پہاڑ ہے.